بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان عشق نے مدینہ کے قریب قیام کیا ہوا ہے اور بشیر نے شہادت حسین اور کاروان عشق کی آمد کی خبر اہل مدینہ کو سنا دی ہے۔ چنانچہ یہ خبر سنتے ہی تمام شہر کے لوگ اکٹھے ہوئے اور مدینہ سے باہر کاروان اہل بیت کے استقبال کے لیے بڑھے۔ بشیر کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تاکہ خود کو امام علیہ السلام کے پاس پہنچا دوں، مگر بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ چنانچہ میں اپنے گھوڑے سے اترا اور اسی عالم میں نے خود کو امام علیہ السلام کے پاس پہنچایا۔ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے خیمے میں موجود ہیں، مگر جب انہوں نے لوگوں کا ایک جمع غفیر اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنے خیمے سے باہر آ گئے، اس عالم میں کہ امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس سے آپ اپنے آنسوؤں کو صاف کر رہے تھے۔ ایک شخص امام علیہ السلام کے لیے ممبر لایا، امام زیب ممبر ہوئے مگر آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے۔ امام علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ جب تمام افراد خاموش ہو گئے تو امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوق کو وجود کی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ اے لوگو، خدا نے بہت بڑی مصیبت اور دشمن کی طرف سے اسلام میں پڑنے والے شگاف کے ذریعے ہمارا امتحان لیا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو شہید کر دیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کر کے شہر بہ شہر اور ہر جگہ پھرایا گیا۔ اور یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کا کسی دوسری مصیبت کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اے لوگو، تم میں سے کون ہے جو ان کی شہادت کے بعد خوشی منائے، اور کون سا ایسا دل ہے جو ان کی وجہ سے مغموم نہ ہو، اور کون سی آنکھ ہے جو آنسوؤں کو روک سکتی ہو اور انہیں بہنے نہ دیتی ہو۔ ساتوں آسمان کی جن کی بنیادیں ٹھوس ہیں وہ ان کی شہادت پر روئے، سمندر اپنی موجوں کے ساتھ روئے، آسمانوں نے اپنے ارکان کے ساتھ گریہ کیا، زمین اپنی تمام جہات کے ساتھ اور درخت اپنی تمام ٹہنیوں کے ساتھ روئے، مچھلیاں سمندروں کی گہرائیوں میں روئیں، ملائکہ مقربین روئے اور تمام آسمانوں کے رہنے والوں نے نالہ و فغاں کیا۔ کون سا ایسا دل ہے جو ان کے قتل کی وجہ سے شگافتہ نہ ہوا ہو، اور کون سا ایسا کان ہے جس نے اسلام سے ان کے رشتے کے بارے میں سنا ہو اور وہ نہ پھٹا ہو۔ اے لوگو، ہماری اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے باہر نکال دیا گیا، ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر کے الگ الگ کر دیا گیا، ہمیں ہمارے وطن سے دور لے جایا گیا اور ہمیں آبادیوں اور شہروں سے دور رکھا گیا، گویا ہم ترک اور قابل کی اولاد ہوں کہ جنہیں بغیر کسی جرم کے سزا سنائی گئی ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ بزرگوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ تو صرف ان لوگوں کی تراشی ہوئی باتیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر رسول خدا ہمارے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کی بجائے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی وصیت کر جاتے تو یہ لوگ اس سے بڑھ کر ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر عظیم، دردناک، ہولناک، بھیانک، خوفناک، دل خراش اور تباہ کن مصیبتیں تھیں جو ہم پر پڑیں۔ ہم خداوند عالم سے اس کے اجر کے طلبگار ہیں، بے شک وہ بڑا غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔